ڈاکٹر ہز ایکسلنسی ناتھو جو ہیں وہ ایک بڑے مشہور ڈینٹسٹ ہیں. انہوں نے اپنی آپ بیتی قلم کی ہے اور مائی گلوریس فورٹ نائٹ وتھ سر سلطان محمد شاہ کے نام سے قلم بند کی تھی کہ میری سہانی جو ہے وہ ملاقات سلطان محمد شاہ صاحب کے ساتھ. تو انہوں نے پوچھا سلطان محمد شاہ صاحب سے کہ یا حضرت لوگ جو ہیں ہماری جو کمیونٹی ہے آپ کو جو ہے وہ کئی لوگ خدا سمجھتے ہیں تو کیا آپ خدا ہیں؟ آر یو گاڈ؟ یہ سوال تھا ان کا. تو سلطان محمد شاہ صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایوری تھنگ ٹو ایوری بڈی، میں ہر ایک کے لیے ہر کوئی ہوں. اف یو کنسیڈر می گاڈ آئی ایم یور گاڈ، اگر آپ مجھے خدا سمجھتے ہیں تو میں آپ کا خدا ہوں. اف یو کنسیڈر می یور اسپرچل فادر آئی ایم یور اسپرچل فادر، اگر آپ مجھے اپنا روحانی باپ سمجھتے ہیں تو میں آپ کا روحانی باپ ہوں. اف یو کنسیڈر می یور امام آئی ایم یور امام، اگر آپ مجھے اپنا امام سمجھتے ہیں تو میں آپ کا امام ہوں. If you consider me only your friend, I'm your friend and so on. اگر آپ مجھے اپنا دوست سمجھتے ہیں تو میں آپ کا دوست ہوں، اور وغیرہ وغیرہ. یہ امام صاحب کے الفاظ ہیں. پھر کہتے ہیں it depends on your faith، یہ آپ کے عقیدے پر ڈپینڈ کرتے ہیں، عقیدے پر منحصر ہے. پھر کہتے ہیں you too are a different person to different people. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ بھی تو مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہیں. You are a son to your parents، آپ اپنے ماں باپ کے لیے آپ ایک بیٹے کی حیثیت ہے آپ کی. یو آر اے فادر ٹو یور چلڈرن، اگر آپ اپنے بچوں کو دیکھیں تو آپ ان کے لیے ایک باپ کی حیثیت ہے آپ کی. بردر ٹو یور سبلنگس، اور اپنے بھائی بہنوں کو دیکھیں تو آپ ان کے بھائی ہیں، وغیرہ وغیرہ. بٹ اینی بڈی ہو کنسیڈرز می اے گاڈ ایٹ دا شریعتی لیول از نو بیٹر دین اے بت پرست. لیکن مجھے جو شریعتی لیول پر جو مجھے اگر خدا سمجھتا ہے تو وہ کسی بت پرست سے بہتر نہیں. پھر کہتے ہیں آخری جملہ کہتے ہیں ایٹ اے معرفتی لیول دس کوشچن ڈز ناٹ ارائز. اور پھر کہتے ہیں خان صاحب اپنی بات اس طرح ختم کرتے ہیں، کہتے ہیں لیکن اگر معرفتی لیول پر دیکھا جائے تو یہ والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں. تو اس سوال اور اس اقوال زریں جو میں نے سامنے رکھے ہیں، دانش بھائی کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے میرے بھائی، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ ہمارے دین کا اور اسلام کا بیس ہے. اگر اس سے ہٹ کر کوئی بات، اگر کوئی بات کہے تو وہ شرک میں داخل ہے اور اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. تو یہاں جو ہے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے. جیسے وہ بھائی کا سوال تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا نہیں کہتے ہیں، تو یہ گھما پھرا کے ادھر ادھر کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی اگر مجھے خدا سمجھتے ہو تو میں آپ کا خدا ہوں. تو یہ الفاظ جو ہے یہ ان کے جواب کے لیے کافی ہے جو انہوں نے سوال کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب اسماعیلی تھے ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہے کہ لوگوں کو آغا خان صاحب کو خداوند کہتے ہوئے. تو جب ان کو خداوند کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہاں جی بولیے. بھائی میرا بیٹا مجھے کہے کہ ابا تو میں کہوں گا بولیے، اگر وہ کہے گا امی تو میں نہیں کہوں گا بولیے، ہے نا. وہ کہیں گے امی کو پکار رہا ہے، وہ مجھے تھوڑی پکار رہا ہے. تو جب یہ کہہ رہے خداوند تو یہ آغا خان صاحب کو تو یہ کہنا چاہیے کہ وہ تو اللہ کو بولیے، میں تو آپ کا امام ہوں، خداوند تو میں ہوں نہیں. تو یہ کیسے اپنے آپ کو، یہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خداوند، اور یہ ہم نے خود سنا ہے اور ہر اسماعیلی نے سنا ہوگا یہ بات کہ بھئی ان کو کہا جاتا ہے خداوند. دیدار ہوتا ہے یا دربار لگتا ہے تو یہ کہتے ہیں خداوند تشریف فرما رکھے، خداوند بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے خداوند. تو جب خداوند کہتے تو آغا خان صاحب کہتے ہیں ہاں جی بولیے، یس ٹیل می. تو ہاؤ کین ہی سے ٹیل می، مجھے بتائیے، مجھے کہیے کہ میں خداوند ہوں، ہاں بولیے. تو یہ بات تو کافی ہے ان کے جواب دینے کے لیے کہ بھئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جب جماعت خانے میں جاتے تھے اور جو ہے وہ دعائیں پڑھتے تھے، اور ہر دعا کے بعد ہم نے یہ دعا مانگی ہے اور ہمارے اسماعیلی بھائیوں نے بھی مانگی ہے، یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کل گناہ معاف فرما، برکت دے روزی میں،
روحانی جو موت ہو گئی جس کی، وہ روحانی تیرے دربار میں آئی ہے، آغا خان صاحب آپ کے دربار میں آئی ہے، نور مولانا شاہ کریم الحسینی آپ کے دربار میں آئی ہے روحانی، اس کی بخشش فرما۔ تو یہ تو ہم نے مانگا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا جا سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ پاور ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کی بخشش کرے یا کسی کو جنت میں داخل کرے یا کسی کے گناہ معاف کرے۔ اللہ کے علاوہ کس کے پاس پاور ہے کہ کسی کے گناہ معاف کرے؟ یہ تو اپنے گناہ اپنے گناہ نہیں معاف کرا سکتا ہے، دوسرے کے گناہ کیا معاف کرے گا؟ اپنی موت کو نہیں بچا سکتا ہے، اپنی بیماری کی شفا نہیں کر سکتا ہے، تو یہ دوسرے کا کیا کرے؟ تو خیر یہ جو اتنی چیزیں کافی ہے ان کے جواب دینے کے لیے، اس کے علاوہ اور کچھ رہ گیا تو میرے بھائی آپ لوگ دیکھیں پلیز۔ ایک ماشاء اللہ، ایک منٹ اکبر بھائی، میں آئے؟ جی جی حکم سے۔ جی دانش بھائی، آپ نے ماشاءاللہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ بڑی خوبی سے آپ نے کہہ دیا۔ تو اسماعیلیوں کو ریمائنڈ کراتا چلوں جو بھی یہاں موجود ہیں یا فیوچر میں جو پروگرام سن رہے ہیں کہ ہم بھی کسی زمانے میں اسماعیلی ہوا کرتے تھے۔ تو اس دوران میں نے ہمیشہ ایک بات سیکھی ہے، کسی بہت بڑے اسکالر نے مجھے بتائی ہے کہ بھائی ریلیجن کے معاملے میں اپنے آپ سے آنیسٹ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے اسماعیلی ہمیشہ اپنے آپ کو کور کرتے رہتے، ارے نہیں حاضر امام کہاں کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، تو ہر چیز میں جو ہے نا ہم کوئی شیطان اپنے دماغ میں کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ تو پہلی جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آغا خان کو اسماعیلی لوگ، جیسے ہم بھی جب اسماعیلی تھے تو اللہ ہی مانتے تھے، کیونکہ ہر دعا جو دعا اللہ سے مانگنی چاہیے وہ دعا آغا خان سے مانگتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے فرامین ہیں جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے نورانی مجلس میں اور دوسرے میں سنا ہے کہ آج میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ تو میں نے کسی اسکالر کو، مشنری کو پوچھا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے گناہ معاف کرتا ہوں، ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ جو گناہ معاف کرے؟ یہ جو وہ دور تھا جب میں ریورٹ ہو رہا تھا۔ تو ان کا جواب یہ تھا کہ یہ وہ گناہ معاف کر رہے ہیں کہ جو آپ جو اپنے جماعت خانے میں جو کوئی غلطی ہو جائے اس کے لیے۔ تو میں نے بولا نہیں، اس کا کوئی خلاصہ تو نہیں تھا، تو ان کے پاس بہرحال کوئی جواب نہیں تھا۔ اور آلسو دعا کراوی کے درمیان آپ کہتے ہیں تو ہمیشہ مکی کہتے ہیں مولانا حاضر امام تمہارا گناہ معاف کرے and all that. Every Ismaili knows that. Do not be dishonest to yourself. اپنے آپ سے آپ ایماندار رہیے اور ریالٹی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں آپ سے ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ قرآن شریف پڑھیے، خالی سورۃ الفاتحہ کا اگر پہلا حصہ، اگر آپ پہلا ہی جو پوری سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ سچے دل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں اسلام کا نور داخل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر العالمین، جزاک اللہ خیر۔ ایز اے فائنل نیل جسے کہتے ہیں نا ان کافن، تو ایک خان صاحب کا، سلطان محمد شاہ صاحب کا فرمان ہے، اور اس کی انگریزی اور اردو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ there is no one greater than myself. If you think of God, then it is myself. If you think of Peer, then too it is me. If you think about Imam, then too it is me, and your beloved master is also me. There is no one except myself. یہ واڑی جماعت خانے میں 16 مارچ 1902 کا فرمان ہے۔ یہ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ جنگ باری فرمان کی کتاب میں سے یہ ٹرانسلیٹڈ ہے، جو کہ اوریجنل جو ہے وہ کچھی نہیں، اوریجنل جو ہے وہ کھوج کی زبان میں ہے۔ تو بہرحال ہمارے پاس الحمدللہ تمام کے اسکرپٹس موجود ہیں، تو اپون ریکویسٹ ہم وہ اویلیبل کر دیں گے۔ لیکن بہرحال ایسے کئی ایویڈنسز ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آغا خان صاحب کلیم جو بھی کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ پوری جماعت جو ہے وہ ٹریٹ کیا کرتی ہے آغا خان صاحب کو۔ جیسے بھی بلال بھائی نے بتایا کہ اگر فار ایگزامپل میں کہیں پر کھڑا ہوں اور مجھے کوئی میری اوقات سے جو ہے وہ زیادہ القاب سے نوازے، تو میں فوراً اس کو بولوں گا بھائی ایک منٹ، یہ آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں میں بالکل یہ نہیں ہوں، آپ یہ گناہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ شرک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آغا خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے جو دعا رائج کی ہے، جو اسماعیلی دعا ہے، اس میں شروع سے لے کے آخر تک، شروع اور آخر میں تو خیر سورہ فاتح اور سورہ اخلاص لگا دی ہے، لیکن اس کے بیچ کا جو پورا ہے اس میں شرک جو ہے وہ بھرا پڑا ہے۔ یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام سے جو بھی چیزیں مانگی جاتی ہیں، خیر ہمارا اسماعیلی دعا انالیسس جو ہے علی بھائی کے ساتھ، اسے کئی ایپیسوڈز ہیں، اس میں کئی جگہ یہ ہم نے دکھایا ہے کہ کس طرح جو ہے آغا خان صاحب کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ سبسٹیوٹ کیا جاتا ہے. اللہم یا مولانا انت السلام و منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام. یہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، یہ حاضر امام صاحب کو بولے جا رہے ہیں، خان صاحب کو بولے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ خان صاحب کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام جماعت کے کل گناہ معاف فرما، تو آپ خود بتائیں کہ جو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کیا ہے کسی کے پاس؟ کسی کے پاس تو نہیں ہے، بالکل 100% کسی اور کے پاس اختیار نہیں. کیا آغا خان صاحب نے کبھی منع کیا کہ یار اس طرح کی دعا نہ مانگا کریں کیونکہ یہ اختیار میرے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے؟ آغا خان صاحب نے کبھی نہیں روکا اس بات سے. تو جب آپ ان کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں، جیسے عام فہم میں کہا جاتا ہے شرک کر رہے ہیں، اور کبھی انہوں نے نہیں روکا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے اگری کر رہے ہیں. یعنی اسلام میں جو احادیث کے جو سورسز ہیں اس میں ہم کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث جو ہے وہ قولی ہوتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہو. دوسری جو ہے وہ فعلی ہوتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل ہو. اور تیسری جو ہے تکراری ہوتی ہے کہ وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے کیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ خاموش رہے ہوں، یہ خاموشی جو ہے تائید ہے اس امر کی، اس فعل کی، کہ ہاں دس از ایکسیپٹیبل. تو آغا خان صاحب تو کچھ نہیں کہتے اس عمل پہ کہ یا نور مولانا شاہ کریم الحسنی حاضر امام جماعت کے کل گناہ معاف فرما، یا رب تو رحمان تو یا علی تو ہی تو، اس پہ کبھی کچھ نہیں کہتے. اور یا علی عیسنی، یا علی ہر بلا تو دور کر مشکل کشا مولا علی، اور ہر بلا تو دور کر کریم شاہ مولا علی، اس پہ تو کچھ نہیں کہتے. تو اگر اس پہ کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تو obviously یہ ایکسیپٹیبل ہے ان کے سامنے. تو اگر شرک ایکسیپٹیبل ہے مینز یہ ان کے لیے نارم ہے. تو اب اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ تو بس اپنے آپ کو کمیونٹی لیڈر کہتے ہیں یا امام آف دا ٹائم کہتے ہیں. تو پلیز ٹائم ٹو ری تھنک یور اسٹانس.